کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں گفتگو کر رہے ہیں، یہ کوئی پوشیدہ مسئلہ نہیں رہا۔ شاہ صاحب کا فون آیا کہ ہم ایسی یاد منا رہے ہیں جن کا اس شہر پہ بڑا احسان ہے، جو اس شہر کی زینت تھے۔ تو میں نے کہا کہ حاضر ہو جاؤں گا، مختصر سی بات کر سکوں گا لیکن کروں گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ زندہ وجود جو صلاحیت سے بھرپور وجود رکھتے ہوں وہ انسانیت کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ ایسے وجود ہی انسانیت کا سہارا بنتے ہیں اور ایسے وجود ہی انسانیت کی رہنمائی بنتے ہیں۔ یہ وجود ہوتے ہیں جن کی سانس سانس زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے۔ مولانا سعید اسد صاحب بیٹھے ہیں، میرے بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک شعر ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک عرب کا شعر ہے ایسے وجود کے بارے میں کہ اوصیکم ان تکتبوا انفاسکم ان کانت الانفاس مما تکتب، کہ لوگوں نصیحت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے سانس بھی لکھ لیا کرو، ایسے لوگوں کے سانس بھی لکھ لیا کرو، اگر طاقت رکھتے ہو تو اس میں بھی کوتاہی نہ کرنا۔ قیمتی سانس ہوتے ہیں اور وہ سانس صرف ہوا کی آمد و شد سے مرتب نہیں ہوتے، وہ انسانیت کے لیے سرمایہ بنتے ہیں۔ ان کا ذکر آج ہم ان کے جانے کے بعد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا ذکر اب بھی ہوگا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ذکر ان کا جاری رہے گا۔ وہ تہے خاک بھی چلے گئے، جیسا کہ ابھی کہا گیا، اس خاک کو بھی زینت مل گئی ہوگی کہ ایسا وجود آ گیا ہے۔ مقدس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیوں چومتے ہیں ایسی خاک کو جا کر؟ کیوں سر جھکاتے ہیں ایسی خاک کے ساتھ؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ لاہور میں سب سے بڑا مقبرہ جہانگیر کا ہے۔ قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں، موتی جڑے ہوئے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں تو موتی دیکھتے ہیں، پتھر دیکھتے ہیں، لیکن سامنے مقبرہ داتا گنج بخش کا ہے۔ لوگ وہاں پتھر دیکھنے نہیں جاتے، پتھر کے اندر وجود دیکھنے جاتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ پتھر قیمتی ہو گئے ہیں کہ ان کے جسم سے لگ گئے ہیں۔ لوگ نادان نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بات کیا کرنی ہے۔ یوں بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں، یوں بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح۔ یہ پتھروں میں بولتے ہوئے وجود ہیں۔ یہ وجود چلے بھی جائیں تو رابطہ توڑتے نہیں ہیں۔ کہا گیا کہ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، صالحین کا ذکر کرو تو رحمت اترتی ہے۔ خواجہ محمد پارسا علیہ رحمہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے امام ہیں، مرید ہیں خواجہ نقشبند کی، ابتدا ہے۔
ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو کہنے لگے یہ بات سچی ہے کہ صالحین کے ذکر پہ رحمت اترتی ہے، لیکن یہ بتاؤ جہاں صالح خود بیٹھا ہو وہاں کیا ہوتا ہو؟ جہاں صالحین خود موجود ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے، کون جا کے گنبد خضرا پہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ نہیں ہے؟ کوئی مجال ہے کسی موجودگی کے احساس کے ساتھ ہم زندہ ہیں؟ میں نے پہلے بھی بات یہ کہی تھی، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جب درود پڑھتے تو السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو علائق کا کچھ سیدھا حاضر کا ہے، حاضر کے سیدھے پرتاپتے ہیں وہ سامنے تو ہوتے نہیں، اسی کا حاضر کا کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نگاہ پیدا کرو کہ وہ حاضر نظر آئے۔ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو یہ نگاہ پیدا کرے، لیکن اگر نہیں بھی نظر آتے تو گھبراؤ نہیں، سلام کہتے انہیں ہم نہ دیکھ پائیں اگر، سلام کہتے انہیں ہم نہ دیکھ پائیں اگر، جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں۔ جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ یقینی نہیں تو جاؤ ہی نہیں، پھر جانے کا فائدہ کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہی نسبت ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ انسانی زندگی صرف زمین پہ چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے، تہہ خاک جانے کا بھی نام، وہ بھی زندگی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر زندگی ہے، اس سے بڑی زندگی ہے۔ سوچ لیجئے، کسی کا نام لیجئے، حضرت مجدد افسانی علیہ الرحمہ کا نام لے لیجئے، زندگی میں کتنے لوگ ملے ہوں گے، فیض پایا ہوگا، اور قبر میں جانے کے بعد کتنوں نے فیض پایا؟ حضرت فقیہ الاسد تو کشمیر کی پہاڑیوں سے منسلک ہو گئے، وہی نسبت۔ ارے زمین پہ رہنے والا مجدد پہاڑیوں پہ بول رہا تھا، یہ بتایا کہ ہم زمین میں تو مکان اور زمان کے پابند ہوتے ہیں، جب نیچے چلے جاتے ہیں تو پابند نہیں رہتے، پھر پابندیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ یہی بات سیکھنے کی بات ہے۔ حضرت فقیہ الاسد سے میری ملاقاتیں ہیں، سعادت مند ہوں کہ ملاقاتیں ہیں۔ میں طالب علم تھا، لاہور پڑھتا تھا، جب چھٹی ہوتی تھی تو آتا تھا تو حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کے پاس جاتا تھا، دورہ حدیث میں بیٹھ جاتا تھا، پیچھے بیٹھ کے دورہ حدیث سنتا تھا۔ وہ دورہ حدیث دیکھتے ہوئے دیکھتے نہیں تھے کسی کی طرف، آنکھیں نیند خوابیدہ ہی رہتی تھی۔ جب درس ختم ہوتا تھا تو آنکھ کھول کے دیکھتے تو کہتے اچھا آپ بھی آئے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا یہ حاضر ہوا، پھر باتیں کرتے تھے۔ میں سوچتا رہا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے، چھپ گیا ہے، کہ بات کیا تھی۔ معلوم ہوتا ہے وہ درس حدیث دیتے ہوئے سامعین کو نہیں دیکھتے، گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں۔ وہ وہاں دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ طالب علم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو علی کلندر پانی پتی علیہ الرحمہ کے سامنے ایک مولانا درس حدیث دیا کرتے تھے، آپ بڑے شوق سے سنتے تھے، کلندر تھے، بڑے شوق سے بیٹھ کے سنتے تھے۔ ایک دن وہ حدیث سنا رہے تھے تو حضرت کلندر کچھ خفا ہو گئے، کہنے لگے مولانا یہ حدیث چھوڑ دیجئے، آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟
کہا نہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ چھوڑ کے پڑھ لیجیے۔ مولانا بھی اس طرح اپنے علم پہ ناز رکھتے تھے، کہنے لگے جی وجہ بتائیے۔ کہا پوچھتے ہو تو سنو، جب تم حدیث پڑھتے ہو تو میں گنبد خضرا کے مکین کو دیکھتا ہوں، ان کے چہرے پہ خوشی آتی ہے کہ میری حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ اس حدیث پہ ان کے چہرے پہ خوشی نہیں آئی، میں سمجھا یہ ان کی نہیں۔ اس حدیث کے پڑھنے سے خوشی نہیں آئی، میں جان گیا کہ ان کی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ نظر پیدا کرنے کے لیے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنا پڑتا ہے۔ علم تو باہر سے بھی دیا جا سکتا ہے، معلومات تو کمپیوٹر میں آدمی سے زیادہ آ گئی، علم تو بھر گیا ہے۔ علم کو واردات بنانا صوفی کا کام ہوتا ہے، علم کو اندر داخل کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ یہی کام حضرت فقیہ الاسر نے کیا۔ میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صاحبزاد گان کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں۔ آج تک ہم نے یہ پڑھا، تاریخ اسلام کے اوراق پر پلٹ کے پڑھا کہ دو گروہ چل رہے ہیں۔ ایک شریعت کا گروہ ہے جو علم فقہ کا ماہر ہے، اور ایک تصوف کا علم طریقت کا ہے جو صوفیہ کا ہے۔ یہ بھی ایک گروہ ہے، پاک باز گروہ ہے، یہ بھی ایک پاک باز گروہ ہے۔ دونوں متوازی لائن پہ چلتے رہے۔ بہت کم ہوا کہ دونوں مل گئے، بہت کم کہ آپس میں ملے ہوں۔ یہ اگر ملا ہوا دیکھنا ہے تو امام ابو حنیفہ کو دیکھیے۔ داتا گنج بخش علی جویری کشف الموجود میں صوفیہ کا ذکر کرتے ہوئے پہلا صوفی امام ابو حنیفہ کو لکھتے ہیں۔ امام اعظم سے تصوف کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، بتا دیا فقیہ اعظم بھی وہ ہیں اور صوفی اعظم بھی وہ ہیں۔ یہ وہ ورثہ ہے جو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ چھوڑ کے گئے تھے۔ بہت کم عالموں میں نظر آیا، بہت کم صوفیہ میں نظر آیا، لیکن بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ فقیہ عصر میں یہ دونوں سلسلے جڑے ہوئے نظر آئے۔ یہ دونوں سلسلے ایسے جڑے ہوئے نظر آئے، قربان ہو گئے اپنے امام پر، اپنا لیا اپنے امام کی طریقے پر، اسی طریقے پہ چلے۔ یہی تو شان ہے کہ سب سے بڑا صوفی سب سے بڑا فقیہ بھی بن جائے گا، اور کہنے والا بھی داتا گنج بخش علی جویری ہو۔ یہ ہے جو تصوف کی جان ہے اور شریعت کی جان ہے۔ فتوے دیے، بڑے مفتی دیکھے ہم نے، فتوے بھی دیکھے، اختلاف بھی کرتے ہیں، بعض فتووں سے اختلاف بھی ہوتا ہے، بعض فتوے مصلحت کی خاطر بھی دے دیے جاتے ہیں۔ ہوا بادشاہوں کے درباروں میں ایسا ہوا، لیکن یہاں حضرت محدث اعظم کی تربیت تھی۔ وہ محدث اعظم جو سنگ لاکھ زمین میں آیا تھا اور زمین کو زرخیز کر دیا۔ اس دور کا بہت بڑا وجود اڑے کو دیکھنا ہو تو شاگردوں کو دیکھو۔ اب یہ ان کے شاگردوں کا ذکر ہوا، ایک ایک ستارہ بن کے سامنے آیا، ایک ایک شاگرد پر۔ سید ذات علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا ذکر ہے، میں نے بڑے سفر ان کے ساتھ کیے ہیں، بڑے سفر کیے ہیں۔
آدمی سفر میں پہچانا جاتا ہے آدمی سے، میں نے قریب سے دیکھا ہے، اس لیے تو شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کی محبت تھی میرے ساتھ، بہت پیار تھا، یہی نسبت تھی۔ مفتی اعظم وہاں بیٹھے ہوتے تھے، حضرت شیخ الحدیث کے پاس فتویٰ آیا تو پڑھ کے کچھ جواب دیا، زبانی بتایا، فرمایا اب اس کو تحریر لینا ہے تو مفتی اعظم کے پاس چلے جاؤ۔ وہ اپنی تقریر کی تحریر مفتی اعظم کو کہتے تھے، اتنا اعتماد کرتے تھے، اتنا بڑا اعتماد تھا ان کا۔ یہی اعتماد پیدا ہوتا ہے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ انہوں نے پھر کر کے دکھا دیا۔ ابھی 2 مضمون سنے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہماری اوقاف کا اور افضل سعید صاحب کا مضمون سن کے۔ ایسا مضمون ہونی چاہیے، ان کی ذکر آنا چاہیے۔ لیکن میں صاحبزاد کام سے بھی ایک مطالبہ کروں گا، بہت لکھا انہوں نے، فتوے بڑے بڑے، ان کی زندگی کا ورق محفوظ ہونا چاہیے، ایک ایک ورق محفوظ ہونا چاہیے، ہر فتویٰ محفوظ ہونا چاہیے، تاکہ آنے والوں کو خبر ہو کہ کوئی ایسے لوگ بھی دنیا میں رہے ہیں اور ایسا کارنامے انجام دیتے رہے۔ دیکھیے، والد کا حق سب سے زیادہ اولاد پر ہی ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ پڑھی لکھی اولاد ہے۔ ہم نے دیکھا ہے علماء کے بیٹوں، تنقید نہیں کر رہا، وضاحت کر رہا ہوں، میں نے بہت کے علماء کے بیٹوں کو دیکھا، ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے کو، کوئی انجینئر بننے کو تیار ہے، کوئی ڈاکٹر بننے کو تیار ہے۔ میں ان سے کہا کرتا تھا کہ بیٹے کو انجینئر بنا رہے ہو، اپنے پیشے سے نفرت ہو گئی ہے، جس پر خود عمل کرتے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ باپ کا عکس بن کر بیٹے کو آنا چاہیے، اور انہوں نے بیٹوں کو عکس بنا دیا۔ اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتیں دی ہیں، بڑی دور دور آواز پہنچتی ہے ان کی، یہ فیض انہی کا ہے، یہ فیض انہی کا ہے، خدا کرے یہ جاری رہے، تحریری شکل میں بھی آئے، تقریری شکل میں بھی آئے۔ ایک بات صرف کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ مفتی اعظم مفتی فقیہ العصر کا وجود ہم نے جو فقیہ دیکھے ہیں، مولانا سید احمد صاحب اس کی تائید کریں گے، بڑے مفتی دیکھے ہیں کہ فتویٰ دے کے بڑا غرور آتا ہے، بڑی گردن تن جاتی ہے کہ ہم نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ ایسے مفتی کم ملتے ہیں جو فتویٰ دے کر سر جھکا لیں اور سر جھکا کے کہیں کہ میں نے رسول اللہ کے قول پہ عمل کیا ہے۔ جج کے دماغ میں خمار آتا ہے تو مفتی بھی جج ہوتا ہے، خمار آتا ہے، لیکن یہ خمار نکل جائے تو سمجھو فتویٰ کامیاب ہے۔ حضرت فقیہ العصر کا انکسار حد درجے کا تھا، علماء کا انکسار اتنا نہیں، فیض دیتے تھے، بانٹا ہے فیض، انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا ہے بانٹنا اور باہر تک بانٹا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھر والے اپنے نہیں پلتے، بڑے بڑے صوفیاء کا نام بتا سکتا ہوں جن کے آگے کچھ نہیں، بہت بہت بڑے بڑے بنا، لیکن اپنوں کو تیار کرنا یہ سنت رسول ہے۔ بدر کے میدان میں اپنے بیٹے